کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیے، ایک تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسائل خواص کے ہوں گے، خاص لوگوں کے ہوں گے، علماء کے ہوں گے، یہ ہلال کمیٹیوں کے ہوں گے، دارالخزات کے ہوں گے، دارالافتاح کے ہوں گے، جو لوگ طے کرتے ہیں مسائل کی چاند دکھا یا نہ دکھا. لیکن یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بالخصوص جو میری کوشش ہوگی وہ اس لیے ہے کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈال کر خامخواہ کی علماء کو پریشانی میں ڈالتی ہے اور اپنے نفس کو پریشانی میں ڈالتی ہے. ٹھیک، اس لیے کہ ہر فرد کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو ہم کیا کریں، اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنا رکھیں، اور جب اعلان ہو جائے حکومت کی جانب سے، یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخزات ہوتا ہے، مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک، ایک ملک کے اندر اپنی جو ہے مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی ہے، پرسنل لا ہوتا ہے، وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دے، ٹھیک، اور انہی کے اعلان پہ اپنے روزوں کو ختم کر دے، مطلب عید کو بھی منا لے. خامخواہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوگی. یاد جیسا کہ آج ہوتا ہے، چاند دکھا یا نہیں دکھا، اس میں جتنا بڑا فتنہ مچتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوتا ہے، دکھا یا نہیں دکھا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بولنا ہی ہے. دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اس حد تک یہ بات چلی گئی کہ کارپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے، جو تجارتی جو صنعت کار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو، طے شدہ ہو. وہ مسلمان لوگوں پر، ان کے علماؤں پر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھائی چاند دکھاؤ، اس لیے کہ اگر مسلمان کی عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو آدھی تجارت کا ان کا نقصان ہوتا ہے. معلوم، چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہے لوگوں کی، جو چاہتے ہیں کہ مسلمان عید طے کر لے گی کب ہو، چاند کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے تاکہ ہمارے بزنس پہ کوئی آنچ نہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دکھ گیا بول کر اعلان 8-9 بجے سے پہلے ہو جائے تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروخت کرے. ورنہ اگر یہ لوگوں نے گڑبڑ کیا اور 12 بجے کے بعد اعلان ہوا تو ان کی آدھی تجارت مار کھا جاتی ہے. تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، علماء پر، خواص پر، ذمہ داروں پر چھوڑ دے. وہ اعلان کریں گے، اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں. ہر شخص فرد شامل ہوں گا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں. یہاں ہر شخص اسی گواہی دینا چاہتا ہے اور کتنے مسائل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ذمہ داران ہوتے ہیں. ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں، وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے. لیکن مختصر سی کچھ باتیں صرف علم کے لیے آپ کے سامنے رکھوں. یہ باتیں اس لیے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہو. میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے، کمیونیکیشن بہت جو ہے آسان اور سستا بھی ہو چکا ہے. تو فوراً اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں یہاں اورنگ آباد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے دلی فون لگا، بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا، حیدرآباد فون لگا رہا ہوں تو واپس دکھا گیا، بمبئی فون لگا رہا ہوں، سعودی عرب فون لگا رہا ہوں. بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دکھیں گا دنیا میں، سوال یہ میرے مقام پر دکھا گیا. سعودی عرب میں چاند دکھیں گے، مجھ سے پہلے دکھیں گے. ٹھیک، یہ تو مسئلہ ہوگا. ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن بہرحال کچھ مخصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیتا ہوں. رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کریں، مطلب چاند دیکھ کر شروعات کرے اور چاند دیکھ کر روزے کا خاتمہ کرے. ٹھیک، تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی کہ چاند دیکھو تو شروع کر دو اور جب چاند دکھ گیا تو جو افطار کر لو، مطلب روزے کو ختم کر دو. ٹھیک، تو یہاں دیکھنے کے الفاظ استعمال، یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے کہ ادھر دور سے کسی ملک سے خبر آ جائے. ہم کو دکھ گیا ہمارے علاقے میں، ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا. جس کا علاقے میں بعد میں دکھیں گا وہ بعد سے روزہ شروع کریں گے. خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دکھتا دوسرے میں نہیں دکھتا. شام میں چاند دکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دکھتا، مکہ مدینہ میں نہیں دکھتا. اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے، جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئی تو کسی انسان کو بھیج دو یہ بھی خبر پالے اور یہ بھی رکھ لے. ٹھیک، تو بہرحال چاند دیکھیں تو ہم روزہ رکھ لیں، چاند دیکھ کر افطار کر لیں، یہ بالکل صحیح. اسی طرح اگر شعبان کا مہینہ ابار آلود ہو، آخری تاریخ ابار آلود ہو، موسم جو ہے بارش والا ہو اور چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو 30 دن پورے کر لے ہم جو ہے شعبان کے، اور اس کے بعد رمضان شروع کر دیں. سیدھی سی بات. یہی معاملہ رمضان کا ہوگا. رمضان میں اگر ابار آلود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے 30 پورے کریں گے، پھر عید کر لیں. ٹھیک، اسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دکھا یا نہیں دکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا، شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ تو 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا یہ تو 2 کا چاند ہے. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا 3 کا چاند ہے، کسی نے کہا 2 کا چاند ہے، ہم کیا کریں اس مسئلے.
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مت رہو بڑا اور چھوٹا، اس لیے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، اگر ہم یقینی ہے کہ یہ چاند آج دکھا ہے تو آپ اس پہ شک مت کیجیے بڑا اور چھوٹا ایسا کب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کمیٹی نے کہا کہ چاند آج نہیں دکھا، چاند اب عید کل منائیں گے. اب ہم نے جب کل عید منائی، ٹھیک ہے، دوسرے دن منائی تو چاند تھوڑا بڑا دکھا. اب بڑا دکھا تو دیکھو دوسری کا چاند ہے، کل عید ہو گئی تھی، وہاں فتنہ چالو کہ آج کی درست تھی یا نہیں تھی. ٹھیک، کیوں تو چاند بڑا دکھ رہا ہے. تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا. شک میں نہیں ہونا چاہیے، کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتا، اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں. تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا. تو کہا کسی نے کہا یہ چاند 2 کا ہے، کسی نے کہا 3 کا ہے. تو کہا شک میں مت رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہونے شک میں نہ رہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو، آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں کل روزہ ہوں گا پرسوں عید کرو. جب پرسوں کے دن چاند دیکھیں گے مغرب میں تو بڑا دکھ رہا ہے، اب بولیں گے دیکھو یہ تو 2 کا چاند تھا، دیکھو فلاں کر دیے. یا جس دن دوسرے دن روزہ رکھ کر چاند دیکھا 30 جب پورے کیے تو چاند بڑا دکھ رہا ہے، تو بولیں گے ارے یار کل آج عید تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا. اختلاف میں نہ جائے، اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلال کمیٹی پہ ڈیپینڈ رہیں، یا جو دارالخزات ہوتا ہے یا شرعی کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لا ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا، ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے. میری عید ایک دن پہلے ہو جائیں گے، 10-15 لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے، اس کی دوسرے دن ہوں گی وہ 4-5 لوگ جا کے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار ٹھیک ہے نا، خامخواہ جھگڑے سے. اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. اسی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اورنگ آباد میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے، اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے، اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو 12 بج گئے، اب نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا اس لیے کہ بزنس مار کھائیں گا، اب کل اس کو دکھائیں گے. اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہلال کمیٹی کا دروازہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ ایک آدھ کی جان چل جائیں گے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے، کسی کی جان چلی جائے صرف چاند کے لیے تو کیا فائدہ اس عید کا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس عید منا کے لڑ رہے. اور اگر کوئی شہادت لا لے، اگر واقعی میں کسی کو دکھا اور وہ شہادت لے کر آ رہا ہے تو ادھر پہلے سے ایک ٹیم کھڑی ہوتی کہ کون اندر جاتا گواہی دینے، اب میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب 12 بج گئے، اب تجارت نہیں ہو سکتی، پورا دھندا مار کھائیں گے. آپ نہیں دکھانا ہے چاند، آپ دیکھا بھی ہوگا کسی نے تو اس کو اکال دینا ہے. تو ایسی مارا ماری ہوتی کسی کو. اور وہ جو اس کے سپورٹر آتے ہیں چاہتے ہیں کہ اب تو بتا کے رہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، گواہی شہادت ہماری لینے ہی پڑیں گے. اور کیا تماشے ہوتے، بہرحال سب نے دیکھا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کو آگے بیچ میں عمل دخل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا تماشا لگایا آپ نے چاند، کتنی بری بات ہے، اندازہ لگائی. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں چونکہ ہم مکلف نہیں، اللہ ہر کسی سے نہیں پوچھیں گا تم نے دیکھا تھا کیا، ذمہ داروں پہ ہم چھوڑ دیں. ہلال کمیٹیاں چاند کمیٹیاں ہمیں بتا دیں گی، اعلان ہو جائیں گا ہم رکھ لیں گے، اعلان نہ ہوا ہم انتظار کریں گے ان کے اعلان کا. ٹھیک، خواہ کس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنائے. ٹھیک، اسی طرح رمضان میں نے یہ سیکھا اور میرے میں یہ تبدیلی آئی کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں. تو اب یہ پرماننٹ چینج آ گیا میرے اندر. اب یہ میں زندگی میں 5 نمازیں پڑھوں گا. ایک ہی تبدیلی آئی اس رمضان، اور ایک برائی کو چھوڑوں گا. یہ طے تھا اس رمضان یا ہر رمضان آنے والا زندگی میں ایک اچھا ہی پکڑ لوں گا، ایک برائی چھوڑوں گا. تب ظاہر سی بات ہے پہلے شروعات کریں گے نماز سے، چونکہ توحید کی نمازیت، نماز کو پکڑ لیا اور ایک برائی چھوڑنے کا ٹھان لیا. تو یہ سوچ لیا کہ صرف جھوٹ چھوڑ دوں گا، باقی زیادہ نہیں، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں، باقی زندگی ویسی چلتی. تو یہ میں نے اگر طے کر لیا کہ ایک پرماننٹ چینج تو نفس میں لاؤں گا، ایک تبدیلی، تو سمجھ لیجیے آپ کو بالغ ہونے کے بعد 10 رمضان ہوئے گئے. تو 10 رمضان کیا تبدیلی لائیں گے آپ میں؟ 10 اچھائی اپنے اندر لائیں گے، 10 برائی رکھیں گے. لیکن آپ سوچیے غور کر کے، جتنے رمضان آپ نے بالغ ہونے کے بعد پایا آج تک، کیا ہر رمضان ہم میں کوئی ایک تبدیلی نہیں لا پایا؟ زیادہ نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں، ایک تبدیلی امید کر رہے. تو رمضان کی فضیلت ہم کو معلوم، رمضان کی اہمیت معلوم، ہم کو سب معلوم ہے کہ رمضان ہم میں چینج کیوں نہیں لا پا رہا، رمضان ہم کو بدل کیوں نہیں پا رہا، ہم اپنے نفس میں اچھائی کیوں نہیں ڈال پا رہے، ہم کیوں اپنے نفس سے برائی نہیں نکال پا رہے، جبکہ 30 ڈیز کی کنٹینیوس ٹریننگ مل رہی ہے ہم کو. بات کو اور سمجھاتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے شو روم پہ کام کرتے ہوں گے،
شو روم چلاتے ہوں گے, کسی برانڈیڈ کمپنی میں کام کرتے ہوں گے, ہے نا. تو وہاں کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی نیا ماڈل آتا ہے تو آپ کو بولتے 2 دن کی ٹریننگ, 1 دن کا ورک شاپ. یا چلو کھیتی باڑی کرتے آپ تو مشینیں آتی نا, کھیتی میں جو لگتی ہے ایسا, بھٹا آپ لگا رہے تو اس کو دانا نکالنے کی مشین, جوار کی دانا نکالنے کی مشین ہوتا ہے. تو جب آپ نے ایک بار وہ مشین لے کے چلانا سیکھ لی تو اگلے سال پھر سے سیکھے اس کو, وہی مشین کو پھر سے سیکھے نہیں. ایک ماڈل آپ نے بنا لیا یا سیکھ لیا, موبائل میں تھے یا جو بھی برانڈ تھا, گھڑیوں کا تو جو تھا, اگلے سال پھر سیکھنا پڑتا اس کو. بتائیے مجھے آپ, ایک بار سیکھ لیے تو آپ کیا کرتے معلوم, جب ماڈل میں چینج آتا تو آپ بولتے پچھلے میں یہ تھا اب یہ آ گیا, بس اتنا چینج ہے باقی سب سیم ہے. تو ایک بار کوئی چیز کو سیکھنے کے بعد آپ زندگی بھر اس کو نہیں بول رہے, لیکن سوال یہ ہے کہ 30 دن تک 5 وقت نماز باقاعدہ پڑھ کے, سنت پڑھ کے, تراویح پڑھ کے, قیام اللیل کر کے, قرآن پڑھ کے, تلاوت اس میں کثرت سے کر کے, تلاوت کثرت سے سن کے, گالی دینا چھوڑ کر, برائی دیکھنا چھوڑ کر, جھوٹ بولنا چھوڑ کر, اپنے ذکر میں اپنے آپ کو ڈبانے کے بعد 30 ڈیز کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 31ویں دن سب ختم ہو جاتا. تعجب کی بات یہ ہے, ایک بار آپ نے کمپنی سے کال آیا, آپ نے ایک چیز کو بنانا سیکھ لیا, زندگی بھر یاد ہوگی. ایک بار مشین چلائی, زندگی بھر یاد ہوگی. ایک بار ڈرائیونگ سیکھی, زندگی بھر یاد ہوگی. ایک بار سوئمنگ سیکھی, زندگی بھر یاد ہوگی. لیکن رمضان ہر سال آ رہا, پھر سے وہ الف سے شروع کرنا پڑ رہا, پھر سے زیرو سے 1 2 3 4 5 6 11 10 20 50, پھر اگلا رمضان زیرو. رمضان تو بہت دور کی بات ہے, رمضان کے بعد چینج. ابھی تو حالات یہ کہ رمضان ختم ہی ہوا اور چاند دکھا, شوال کا چاند. ایک شوال کی عید ہوتی تو شوال کا چاند دکھا. تو ایک رمضان کا جب چاند دکھا, ایک رمضان کا چاند ہم دکھیں گے دیکھیے تھوڑے دن بعد, تو ایک رمضان کا چاند دکھا تو مسجد کی حالت ایسے کہ سڑکیں بھی نہیں پوڑ رہی, مسجد تو مسجد, مطلب وہ روڈز پر آپ نے جانا مازی ڈال دی, چٹائی ڈال دی, نمازی چل دی, ماشاء اللہ. پھر ایک اور چاند دکھا جو 1 تاریخ کا تھا, ایک شوال کا تھا لیکن یہ چاند. تو ایک شوال کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ وہ عشاء کی نماز میں پکڑ کے لانا پڑا لوگ, ارے کوئی تو آ جاؤ یہاں کے. تو مؤذن صاحب کبھی کوئی اکیلے اذان دے, امام صاحب بھی دوسرے گاؤں کے تھے چلے گئے, اور یا پھر اکیلے امام صاحب اور 1 2 لوگ کھڑے اور نماز ہو. تو سوال یہ, ہم نے وہ 30 دن کیا کیا؟ پھر وہ 30 دن میں 150 نمازیں ہوگی نا تقریباً, اگر 30 دن نہیں 29 دن بھی پکڑ لیا تو رفلی 150 نمازیں فرض پڑی, پھر لاتعداد سنتیں پڑی, ہے نا. اس کے بعد قیام اللیل کیا, تہجد کا اہتمام کیا, پھر موقع نمازیں پڑھ لی, نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. عصر وغیرہ کے اندر جو سنتیں ثابت ہے, اس عصر رات سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی. تو لاتعداد نماز پڑھنے والا آدمی ایک دن میں کیسے بدلتا؟ مجھے سوال یہ ہے. جب گاڑی چلانا سیکھنے کے بعد زندگی بھر نہیں بولے آپ نے, ایک کورس کرنے کے بعد زندگی بھر نہیں بولے آپ نے, تو سوال یہ کہ 30 دن میں جو عمل کیا وہ 31ویں دن کیسے بھول گئے, یا 29 دن جو عمل کیا 30ویں دن کیسے بھول گئے؟ اور فجر کے بعد میں کیا حال ہوتا ہے؟ تو عشاء کی بات کیا تھا میں نے آپ, ایک شوال کی عشاء تھی, لیکن ایک شوال کی فجر کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک شوال کو فجر میں آپ کو عشاء سے بھی کم لوگ ملیں گے. کچھ مساجد تو میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب اکیلے کھڑے بیچارے, بولے آج فجر اکیلے پڑھ لیا میں. تو پتہ ہی چلا مسلمانوں نے رمضان کی اہمیت کو صرف بولا, رمضان کی اہمیت کو سنا, رمضان کی اہمیت کو اپنے اندر تبدیل لانے کے لیے کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں رسمی طور سے کسی چیز کو ماننا, مطلب حقیقی طور سے نہیں ماننا, رسمی طور سے. جیسا کہ بڑوں کی عزت کرنی, کیوں؟ اب بڑے یار لوگ بولتے عزت کرو تو کر لیں, دل میں نہیں ہے ان کی عزت کچھ بھی. اکیلے ملے تو ارے وہ کیا نہیں, سامنے نہیں تو ارے اس کو کیا آتا, لیکن سامنے ملے تو السلام علیکم کیسے, سمجھ رہے آپ؟ تو رمضان کے ہم نے حقیقی فائدے نہیں اٹھائے, رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں. تو کیا یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ ہم اس کے رسمی فائدے اٹھائیں؟ ٹیمپرری بینیفٹ جس کو بولتے ہیں, عارضی فائدے, اس کے لیے آتا ہے؟ کیا اس لیے آتا ہے کہ جو کمزوریاں 11 مہینے میں آ گئی, 1 مہینے میں وہ کمزوریوں کو ختم کر کے ہم ایک دم اچھے مسلمان بن جاتے ہیں؟ لیکن شیطان تو لگا ہوا ہے نا, تو پھر آنے والے اور 11 مہینے میں تھوڑا بیٹری کم ہوں گی. لیکن یہ تو عجیب ہوتا, ایک رمضان ہے بیٹری 0 سے 100, اور ایک شوالہ بیٹری 100 سے 0. اب سوچیے آپ تھوڑا سا رمضان کے بارے میں, مسلمانوں کا کیا خیال ہے, نان مسلم کا کیا خیال ہے, غیر مسلمانوں. میں اگر اپنے عملی زندگی سے آپ کو بولوں, پریکٹیکلی بولوں, تو رمضان آ رہا بول کے میرے کو پہلی بار کب پتہ چلتا معلوم؟ میں جس علاقے میں رہتا, شہر کے سٹی چوک کے پاس روہیلا گلی میں رہتا ہوں, تو جب تندور کو نئے لگنا شروع ہوتے نا, تو تب مجھے لگتا ارے رمضان آ رہے. اگر نئے تندور نہیں بھی لگے, اس کی ریپیئر چالو ہو گئی,
تو میں بولتا ارے شابان چل رہا ہے، اس کا مطلب تندور کیا ہو رہے، ریپیئر ہو رہے. پھر اور آگے بڑھتے تو نئی دکانیں کھلنا چالو ہو جاتی، دکانوں کا مینٹیننس ریپیئر چل رہا، تو پتا چل رہا بزنس کا سیزن آ رہا. مطلب کیا آ رہا، رمضان آ رہا. تو ان علامتوں سے پتا چل رہا ہے کہ رمضان آ رہا. کھانے پینے سے پتا چل رہا رمضان آ رہا. بازاروں میں خرید و فروخت زیادہ ہونے والے تو بزنس مین سب پھیلے ہوئے ہیں تاکہ اب آ کے رمضان میں سب مال وال لا کے رکھ دیں گے، اس کے لیے جا رہے. اس سے پتا چل رہا مجھے رمضان آ رہا. اچھا گھر میں عورتوں کو کیسے پتا چل رہا رمضان آ رہا ہے، مرد کو کیسے پتا چل رہا اب عید کو کپڑے لینا آیا ارے رمضان آ رہا ہے کیا، عید کے کپڑوں کی بات ہو رہی. اچھا عورتیں کیا تیاری کریں گھر کے اندر بھی سمجھے رمضان آ رہا آپ کو پتا چل رہا. تو ان کی تیاری یہ کہ ایک بھی کھانا ریپیٹ نہیں ہونا، پورے 30 سحر الگ الگ قسم کی، 30 افطار الگ الگ قسم کی. تو کون سے بھجی بنیں گے، کون سے سموسے بنیں گے، وہ پیاز کے، آلو کے، ابھی چکن کے بھی بن رہے اور مٹن کے اور فش کے، اور سب وہی بن رہے نا. آج کل پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس تو سب چیزیں عام، تو وہ سب پلاننگ چل رہی ہے اب. تو گھر میں بھی پلاننگ نہیں ہے، بازاروں میں پلاننگ نہیں. اچھا نان مسلم کو کیسا دیکھ رہے وہ لوگ رمضان آ رہا. تو رمضان آ رہا تو ان کو لگ رہا مسلمان زیادہ کھانے والے، کیونکہ سب سے پہلا جو بازار لگنے والا ہے وہ کھانے کا ہی لگنے والا. یہ بات تو طے ہے ایک دم شیور. تو نان مسلم کو لگ رہا ارے ان کا کھانے کا مہینہ آ جائے. اچھا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، بولتے اپواس، لیکن مہینہ کھانے کا دکھتا، کیونکہ جو کھانے کی تیاریاں ہوتی ویسے اپواس کی تیاری بھی نہیں ہو رہی. تو گویا جو ہم نے رمضان کا تصور قوموں میں دیا، اور رمضان کا تصور جو اپنے پاس ہے صرف خرچے والا مہینہ، کھانے والا مہینہ. اس کو انگلش میں بولتے ہیں کہ رمضان کو ہم نے فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا مہینہ بنا دے. فیسٹ بولتے کھانے کو، وہ بھی کھانا جس کو خوش ہو کے بنا دے، چلو یہ ہوا کھاؤ آؤ بیٹھو پارٹی کرو، اس کو بولتے فیسٹ. اور فاسٹ بولتے بھوکے رہنے. تو رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ تھا تو ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا. نان مسلم کو تو یہ لگتا ہے زیادہ کھاتے، کیونکہ بازاروں میں کھانا بکتا اور کپڑے اور یہ بک رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا. تو یہ تصور دیا. کوئی آدمی ایسا مسلمان ہے سمجھ لیجیے اور رمضان آ رہا تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رمضان ہے روزوں کو کیسا کریں گے، اتنی گرمی میں کوئی بیماری ہے کیسا پلاننگ کروں اس کی. رمضان آ رہا تو گھر میں یہ ڈسکشن نہیں ہو رہا گھر میں کتنے بچے بالغ ہو گئے اس سال جو روزے رکھنے والے ہیں. عورتیں اس کا حساب لگا رہی کہ اپنا ننن کا بچہ بڑا ہو گیا، اپنا بچہ بڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب ان سے روزے واجب اور فرض ہو گئے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ پلاننگ نہیں ہو رہی کہ رمضان کے 30 دن ہے تو کتنا تلاوت قرآن کریں گے. اب کیا پلان ہے، ایک پارا روز. اب وہ خود وہ امام صاحب کیا کریں گے وہ تو الگ مسئلہ، وہ بھی ثواب ہے، لیکن اپنا پرسنل سٹڈی آدھا پارا روز، پاؤ پارا روز، وہ پلانر میں نہیں. مطلب یہ چیز کہیں پلاننگ میں شامل ہی نہیں کی کرنا. رمضان آ رہا تو اپنے کو جاننا ہے نا، رمضان چائے پینے کے لیے نہیں، رمضان میں جاگنا ہے شب قدر کی تلاش میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پورا شب جاگ کے نکالتے. تو میرے کو بھی کرنا ہے وہ، لیکن اب میرا بزنس ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، جاب ہے، تو پلاننگ کرنا پڑیں گی نا. کہ کچھ نہیں تو 5 دن تو 5 راتیں جاگوں گا میں، باس کو بول کے کہ میں ہاف ڈے آیا کروں گا تھوڑا سا 5 دن تک، کیونکہ وہ جاگنے کی رات ہے. وہ مسلم ہے تو ٹھیک، نان مسلم یہ تو آپ سمجھا سکتے کہ ہم لوگ رات میں جاگ کے تپسیا کرتے، عبادتیں کرتے. تو ہونا چاہیے نا پلاننگ. اس کا کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. ایسا گھر میں ڈسکشن نہیں چل رہا بیگم کیسا جائیں گے، اپن رات میں کیا کرنے والے ہیں، صبح بچوں کو سنبھالنا ہے، اسکول وغیرہ ہوں گے تو فل آپ تو چھٹی میں آ رہے ٹھیک ہے، لیکن جب چھٹیوں میں نہیں بھی آتے تو یہ پلاننگ کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو فلاں فلاں ہے، ان کی دوائیں کیسے لیں گے تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور دوا بھی چلے. رمضان آ رہا تو آپ دیکھیے خود آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. مرد ہے تو کمانا ہے، زیادہ کمانا ہے، پھر گھر میں کپڑے لانا ہے، پردے چینج کرنا ہے، پھر خورما بنانا ہے. یہ پلاننگ ہے ہمارے سے. نان مسلم کو لگ رہا مسلمان بولے تو کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے، بس اتنا ان کا رمضان کا مہینہ. تو انہوں نے جب سوچنا تھا تو ان کو یہ آنا تھا، مسلمان یہ عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، یہ صدقات اور خیرات کرتے، ذکر کثرت سے کرتے. اچھا کچھ نان مسلم کا الگ معاملہ ہے، چونکہ ہم لوگ بزنس میں ہم کو ان کی آخری اثر رہتے. ایک بار ایک مارواڑی دوسرے کو سمجھا رہا، دیکھ چاند دکھنے والا ہے 2-4 دن میں، رمضان ختم ہو رہے، جو بھی حساب کتاب ہے نا اس سے کر لے، جیسا ابھی ہے نا یہ 4-5 دن بعد ویسا نہیں رہیں گا. 4-5 دن بعد ہے نا انشاءاللہ کر کے گھمائے نا صرف تیرے کو ہی. تو ابھی یہ 4-5 دن میں ستیہ پہ چل رہا، اچھائی پہ چل رہا، جو حساب کر لے اس سے چاند رات کے بعد 13 نہیں ہونے والا ہی. اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ رمضان تک یہ اچھا مسلمان رہیں گا، 1 شوال سے ہی بدل جائے گا. اب بنیادی سوال ہے ہم رمضان میں کس کی عبادت کرتے، اللہ کی یا رمضان کی؟ اللہ کی. اللہ تو رمضان کا بھی رب ہے، وہی شوال کا بھی رب ہے نا.
ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا کوئی رب ہے، محرم کا کوئی رب ہے، سارے 12 مہینوں کا رب ہے نا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے اور غیر رمضان کیا؟ رمضان صرف ختم ہوتے اسی دن لاک لگ جاتا پوری عبادتوں کو، اور اس کے بعد ساری چیزیں ختم. بلکہ مسجد سے صرف تلاش کر رہے ہیں مصلی کہاں ہے جو دکھ رہے تھے گمشدہ ہوگا لاؤن پکڑے قائم سے. تو سوچو آپ ذرا اس کی پلاننگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے شروعات کہاں سے کی؟ رمضان کچھ نہ صحیح، کچھ نہ صحیح، ایک اچھائی میرے اندر لائیں، صرف ایک، اتنا ہی پکڑ لو. مطلب کو بولے میرے میں 2 آ گئی تو میں بولوں گا ماشاءاللہ، 3 آ گئی سبحان اللہ، 4 آ گئی تو سونے کو سوا سارے اذکار میں پڑھ لوں گا آپ کے لیے، میں ماشاءاللہ آپ کو بہت کچھ کر. لیکن کچھ نہ صحیح تو ایک پرماننٹ نفس کے اندر چینج، ایک چینج اچھائی سے، اور ایک برائی کو نفس سے نکالو. پورا رمضان جھوٹ نہیں بولا، پھر ایک شوال کو بھی جھوٹ بول سکتا ہوں. پورے رمضان نے مجھے ٹریننگ دی اللہ کے ذکر میں زبان پر رکھنے، پھر ایک رمضان سے میں کیسے بھول گیا کہ زبان کو پھر میں نے سکھا لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تبدیلی ہوتی ہے، چینج ہونا چاہیے، تب بدلاؤ آنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے رمضان آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، ذرہ برابر بھی لائف سٹائل میں تبدیلی نہیں، سوائے وہ 30 دن ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو ایسا نہیں. ابھی سوچ لو، ٹھان لو، پلاننگ کر لو. پلانرز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ٹائم ٹیبل جس کو بولتے ہیں، وہ پلاننگ کر لیتے کہ کیا کرنا ہے. ویسا کچھ پلان کرو اور اپنی نفس کو تبدیل کرنے کے ارادے کے ساتھ رمضان میں داخل. تو آپ دیکھو گے جب رمضان سے آپ نکلو گے تو ایک نئی شخصیت باہر آئے گی، جس کو زمانہ اور اطراف کے لوگ بھی اس کا اقرار کریں گے یار یہ آدمی ویسا نہ رہا جیسا رمضان سے پہلے تھا. اب یہ نمازی بن گیا، اب یہ جھوٹ نہیں بولتا، اب اس نے صدقات اور خیرات جو رمضان میں نہیں تھا اس کو عادت پڑ گئی، اب دیتے رہتا ہے. اب رمضان میں جو نظریں نیچے کی نا، تو اب یہ تھیٹر میں نہیں جاتا، فلم میں نہیں دیکھتا. اب اس نے کر لیا تو کر ہی لیا اس لیے رمضان میں حرام کمانا چھوڑ دیا، اب حرام کو پکڑتا ہی نہیں دور دور تک. رمضان میں اس نے ٹھان لیا تھا کہ سود سے اب بزنس نہیں کروں گا، اب بدل گیا، اب سود لیتا ہی نہیں. اب الگ ہی اس کا معاملہ ہوگا، مطلب لیتا دیتا نہیں، اب سود کی تجارت سے اس نے توبہ ہی کر لیا. رمضان میں جب داخل ہوا تو کچھ کھانے پینے کی بری عادتیں تھی، لیکن رمضان میں 30 دن اس نے روزے رکھی، وہ عادتیں ساری چھوڑ گیا. نہ تمباکو کھاتا، نہ سگریٹ پیتا، نہ فلاں کرتا، سب عادتیں اس کی چھوڑ گئی، بدل گیا. اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے تک اس کا عادت تھا کہ بیوی کو گالی گلوچ کرتا تھا، رمضان نے اس کو بدل دیا. اب ایک نیا انسان ہے، اب تو بچوں سے بھی اخلاق سے بات کرتا، بیوی تو الگ ہی بات. رمضان نے یہ تبدیل لا دی کہ اس نے اپنے والدین کا احترام سیکھ لیا. پہلے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، خدمت تو دور کی بات تھی، اب تو خرچہ بھی کرتا ان کا. یہ تبدیلی آنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ رمضان کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس مہینے کا معاملہ جو معنی ہے، جو رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. کس چیز کو جلا دیتا ہے؟ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے. سمجھ رہا؟ خاک کر دینا، جلا دینا، مٹا دینا. مطلب ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے اندر اس کی تپش میں ڈال دیتا ہے، اس کی شدت میں ڈال دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. اب سمجھ، تو یہ عاجزی کا مہینہ ہے، انکساری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو کمزوریاں 11 مہینے میں آ جاتی ہے اس کو ختم کر کے ہم ایک نئے مسلمان بن کے نکلتے. یہ نہیں کہ صرف ایک رمضان سے اچھا مسلمان تو 30 رمضان تک یا 29 تک اچھا مسلمان، ایک شوال سے پھر پرانی زندگی. اب جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے. مثال تھوڑی عجیب ہے لیکن سن لو. ایک انسان رہتا، پرانے زمانے کی بات ہے، گھوڑا رہتا اس کے پاس. اب اس کے گھوڑے کو ایک بری عادت ہو جاتی، جانوروں کو بری عادتیں ہو جاتی، خود کا دودھ پی لیتے، کچھ بھی کرتے نا تو آپ کیا کرتے، گلے میں ڈال دیتے، زیادہ بھاگتے تو پیر کو اس کے لکڑی باندھ 2 پیر باندھا. اب اس کو ایک بری عادت تھی، اس کو بری عادت تھی کہ کیا کرتا تھا، پیشاب کر کے پلٹ کے سونگتے کھڑا جاتا. اب کتنا بھی اس کا مالک چلو وہ چلتا ہی نہیں آگے، پھر جب اس کا دل بولے آگے بڑھے. تو ایک دوسرا جو سوار رہتا گھوڑ سوار، وہ بولتا ہے تمہارے گھوڑے کو بیماری ہے نا، میں ابھی دور کر دیتا ہوں، میرے کو دے دو 2-3 دن کے لیے گھوڑا سفر میں. ٹھیک ہے آپ چلو. اب یہ دوسرا وہ آدمی رہتا نا بہت کڑک رہتا تھا، چابک بھی اس کے اثر رہتا، ہنٹر. جیسی پیشاب کرتے پلٹتا، ایسا سوچتا اس کو کہ گھوڑا سیدھا ہو جاتا. 1-2 بار میں سیکھ لیتا کہ یا وہی مارتا، اپنے کو سننا نہیں. 3-4 دن گزر جاتے، 3-4 دن کے بعد ایک دم سیدھا ہو جاتا گھوڑا، پیشاب کرتا سنتا ہی نہیں. دوسرا اس کا وہ جو رہتا سوار، وہ بولتا مالک کو لے لو تمہارا گھوڑا، اب میرے گھوڑے میں آئے تمہارے گھوڑے تم آ جاؤ. اب گھوڑا جیسے وہاں سے آگے بڑھتا
اور دیکھتا ہے کہ مالک بدل گیا، مطلب وہ جو خطرناک آدمی تھا ہٹ گیا، پورے باقی 4 دن جتنے پیشاب تھے سونگتے پھرتا وہ، پھر بھاگتا 4 دن تک نہیں سونگا تھا. تو ہمارا رمضان میں وہی حال ہے. رمضان میں تھیٹر نہیں گئے، رمضان میں گالی نہیں دی، رمضان میں بری چیز نہیں دیکھے، رمضان میں جھوٹ نہیں بولے، رمضان میں یہ نہیں کیے. رمضان ختم ہوتے پورا 30 دن کی کسر نکالتے پڑے دکھتے، دن بھر فلمیں دیکھتے پڑا ہو. 30 دن نے دیکھا نا ٹی وی میں نے، معمولی بات ہے کیا؟ 30 دن تو حرام چیزیں نہیں کھائے نا، معمولی بات ہے کہ اب تھوڑی چھوڑوں گا، اب تو مطلب جیسا وہ سلائن دیتے نا تو پوری میں پوری لگا کے رکھوں، ایسا گرتے جانا خود بخود، اتنا ٹائم کا نکال تو ڈالو. 30 دن کی کسر. ہاں رمضان بھر میں نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، باہر دھکے وہ گالی نکلی نہیں میرے منہ سے. تو یہ وہ گھوڑے کی مثال ہے جس پہ اگر ہنٹر، وہ جو بیٹھنے والا ہنٹر لے کے بیٹھے تو سیدھا چلتا، اور جیسی وہ ہٹا تو پھر 4 دن کی پیشاب سنگو بھاگ رہا. تو ہم لوگوں کا وہی حال ہے. میں سمجھتا ہوں مثال ایک دم آنکھ تھی رہی، سمجھ میں تو آ گئے ہوں، ویسے ہی کر رہے نا ہم لوگ. رمضان گزارے تقویٰ پرہیزگاری سچ بول کر سب، اور رمضان ختم ہوتے زندگی پھر واپس سے پورا کروں گا، 30 دن کی کسر نکالوں گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ چیز ہم کر رہے ہیں؟ اور یہ بات ہم کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو رمضان کیا ہونا چاہیے معلوم؟ تبدیلی والا مہینہ. اس میں اس کی فضیلتیں آپ سنے ہوں گے، جمعہ خطبوں میں اور بھی سنیں گے، آپ سنیں گے اس کو، پورے 4 جمعہ ملیں گے تقریباً، یہ سنیں گے آپ اس کی فضیلت. لیکن سوال یہ تھا کہ وہ ارادہ کب کریں گے ہم کہ اب مجھے وہ چینج لانا ہے، وہ اصل ہے. دیکھو سننے کو ہم کئی باتیں سن رہے، کہنے کو ہم کئی باتیں کہیں جا رہی، بولنے کو کئی باتیں ہو رہی، لیکن سوال یہ رمضان ہم میں تبدیلی کیوں نہیں لا رہا؟ تو رمضان میں کرنے والے عمل میں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھ دوں گا انشاءاللہ پورے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ میں رکھنے کے بعد اس کا بینیفٹ کیا ہے بعد میں، یا صرف وہی ہے کہ ہاں رمضان میں نے بہت اچھے منا لیا، مولوی صاحب آپ نے جیسا بولے، شیخ صاحب جیسا آپ نے بولے، عالم صاحب جیسا آپ نے بولے، امام صاحب جیسا آپ کو بولے، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا تو میری بات آپ کان کھول کے سن لو، اس کا معنی اور رمضان نے آپ کو فائدہ نہیں دیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کیسے فرض کیے گئے؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ تقوی آتا ہے، نفس کو ضبط کرنا سیکھ لیتا ہے، گناہوں کو دبانا سیکھ لیتا ہے، نیکی میں اضافہ کرنا سیکھ لیتا ہے، تو اس کو تقوی دیتے ہیں. تقوی یہ کئی معنی ہے. تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کا پاس لحاظ رکھنا. تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی زندگی کو اللہ کے لیے خالص تک چھوڑ دینا، ڈر کر کہ اللہ اس سے مجھے عذاب و سزا دے. یہ تقوی. تقوی یہ کہ اللہ کی محبت میں آگے آدمی بڑھ چڑھ کر نیکی میں اضافہ کرے، اللہ سے ڈر کے گناہ اور معصیت کی زندگی سے دور رہے. پاس و لحاظ، جیسا ہم کسی بزرگ کا گاڑی میں بیٹھے پاس و لحاظ رکھے اس کو جگہ دیتے نا، تو رب العزت کو پاس و لحاظ رکھیے انسان، جس نے ہمیں بنایا اس کے ساتھ نہیں کیسے کر سکتے. یہ تقوی. اور تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دکھتا نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا تقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے، 3 بار فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں ہے، وہ دل پہ. تو اگر روزے نے یہ دنیا نہیں بدلی تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا. رمضان نے اگر یہ دنیا چینج نہیں کیا تو اس فائدہ نہیں ہوتا. اور جب یہ دنیا بدلتی ہے، دل کی دنیا، تو اطراف میں اس کے ماحول میں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اب یہ آدمی وہ نہ رہا جو پہلے ہوا کرتا ہے نہیں. یہ بات یہ میرا اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں. اعمال تو آپ سنیں گے اور بھی لوگوں سے جمعہ خطبوں میں سنیں گے. یہ بات کہ ہم کو طے کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے کروں گا، اور میں ایک نیکی کم از کم ایک دم مضبوط والی اپنے نفس میں لاؤں گا، اور ایک گناہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں. اگر اتنی بھی تبدیلی اگر لانے کے ہمیں طے کر لیا نا، 10 رمضان میں 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. جس میں سب سے پہلے نماز کریں گے، آپ روزہ تو رکھے رہے ماشاءاللہ، زکوٰۃ دینے کا، صدقات الخیرات کا ارادہ، موقع نماز ہوگا. ہر رمضان کچھ اضافہ کر رہا ہے نا، تلاوت قرآن میں اضافے پہ اضافہ، تجوید سے سیکھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، یہی سب چیزیں ہیں نا. اور ایک ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، یہ بار حرام خوری چھوڑ دیا، سود خوری چھوڑ دیا، فلاں ایک ایک خالی. دیکھو آپ تبدیل ہو جائیں گے ہم. یہ رمضان میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم کو چینج کر سکتا ہے، چونکہ اللہ نے اس مہینے کو بنایا ہے. بس ہم مومن اپنا ایمان والے اپنا ارادہ کرے. دیکھیے آپ ایک جھاڑ کے نیچے میں جا کے منہ کھول کے لیٹیں گے تو پھل نہیں گرتا منہ میں. کوشش آپ کا کام ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا اس کا کام ہے. تو اللہ کو اپنا کام کرنے تو اپنا کام کرے. ہم کوشش کریں، ارادہ کریں. اب یہ رمضان میں ارادہ یہ ہو کہ میں ایک
تبدیل والا، تبدیل شدہ انسان ہوں گا. میری زندگی روٹین جیسی تھی ویسی انشاءاللہ عزیز نہیں چلے گا. اب چلو اور رمضان آ رہا ہے، کیا اعمال ہم رمضان میں کریں؟ جبکہ ہم نے اب سمجھ لیا کہ رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے، رمضان ہم کو بدلے گا انشاءاللہ. کیا عمل ہم کو کرنا ہے رمضان میں؟ یاد رکھیے جو سب سے پہلا عمل مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے روزوں کا رکھنا. اب دیکھو رمضان کے بارے میں ٹاپک ہے تو رمضان سے متعلق عمل ہے. اب آپ بولیں گے نماز پڑھنا کیوں نہیں بولی؟ نماز تو فرضی ہے نا، وہ تو ہمیشہ کرنا ہے. اب اگر آپ نہیں وہ اس سے شروع کرو نا، پھر میرے کو لگ رہا ہے روزے رکھنا پھر نماز نہیں پڑھنا ہے، تو اتنا پیدل تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز تو ہر بالغ اور عاقل مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر اعتبار سے فرض ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھیں گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھیں گا، لیکن پڑھیں گے جب تک اس کو عقل ہے. جب عقل ماری جائے، بے ہوش ہو جائے تو پھر یا کوما میں چلے جائے تو پھر مستثنا، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اس سے اس کے بارے میں تو ذکر ضرورت ہی نہیں ہے نا. جو اصل آنے والا ہے وہ روزہ. وہ بولیے روزے تو ماشاءاللہ لوگ نماز کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں. معلوم سمجھ لو اگر نماز 100 میں سے 20 لوگ پڑھ رہے ہیں تو روزے 40 لوگ رکھتے ہیں. روزے زیادہ لوگ رکھتے ہیں سمجھ. لیکن یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو، علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں لیکن حقیقت آپ سمجھ لیں. جس کی توحید درست نہ اور جو نمازی نہ ہو اس کے حج اور اسی طرح زکوٰۃ اور ساتھ میں روزے بھی قبول نہیں ہوتی. بات لکھ لیجیے آپ بات کو. جس کی توحید درست نہ اور نمازی نہ ہو اس کی باقی 3 فرض عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا. چونکہ یہ 2 عبادتیں دائمی ہمیشہ کرنا ہے، توحید پر ہمیشہ رہنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے. اور باقی سب کیسا ہے؟ روزہ رمضان ہے تو نہیں ہے فرض ہے نا، اور وہ بھی صحت ہے تو، سفر میں نہیں ہے تو ہے. زکوٰۃ مال ہے تو، حج مال ہے تو ہے نا. تو یہ 3 عبادتیں جب ہی قبول ہوں گی جب پہلے 2 عبادتوں کا آدمی مضبوط ہوگا. یہ کئی فتاوے سینکڑوں موجود ہے، دیکھ لیں. تو کوئی نہ سمجھے رمضان کے حد تک نماز روزے کروں گا تو بس کافی پھر چھوڑ دوں گا، پھر بعد میں نہیں ہوتے آدھا. لیکن میں آپ سے دبا نہیں رہا ہوں کہ روزے چھوڑ دیجیے، اب نماز نہیں پڑھتے. روزے بھی رکھیے. جب روزے رکھ کے نماز 30 دن پڑھ سکتے تو باقی 300 دن پڑھنے میں کیا مسئلہ رہا؟ سال بھر پڑھنے والے بن جائیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں، ایسا لوگوں کو دیکھا یا نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو لہٰذا سب سے پہلا کام روزہ رکھنا. اور روزے کا معنی صرف بھوک اور پیاس نہیں. روزے کا معنی یہ کہ انسان اپنے اندر تقوی اختیار کریں گا. یہ روزے کا معنی بالکل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو روزے کا کوئی اجر نہیں ملے گا صرف جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جب تک کہ گالی گلوچ نہ چھوڑے. سمجھ رہا ہوں؟ تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو رمضان. صرف بھوکے رہنے کا فائدہ ہو رہا ہے. خالی بھوک رہنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جو بھی آپ کو میڈیکل بینیفٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہوں، لیکن رمضان کا فائدہ اس کو نہیں ملتا. اگر خالی وہ جھوٹ بھی چالو، غیبت بھی چالو، گالی بھی چالو، فلاں بھی چالو اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو روزے میں صرف بھوک رہنے کا فائدہ ہے. جو بھی ہو سکتا ہے رمضان کا فائدہ ہے، روزے کا فائدہ ہے. سمجھو اس بات. تو پہلا کام روزے رکھنا ہے، پورے روزے رکھنا ہے، اور تہیا کرنا ہے کہ گھر میں کوئی بلا شریر کے روزے نہ چھوڑے. بہت ساری بار دیکھا گیا عورتیں اور بچوں کو روزے رکھنے پہ ہم وہ نہیں کرتے، نہ تلقین کرتے نہ ان کو مناتے. نتیجتاً عورتیں اور بچے اکثر دیکھا جا رہا ہے روزے بھی رکھ رہے، اور بچے بڑے بڑے بھی ہو گئے تو پتا نہیں آپ کو. بچہ جو 15-16 سال سے آپ روزہ رکھ، ارے مولوی صاحب میرے کو معلوم ہی نہیں بالغ کب ہوا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. گھر کے ذمہ دار کا یہ فریضہ نہیں تھا کہ وہ اس سب چیزوں میں مانیٹر کرے، نظر رکھے کہ یہ میرے بچے بڑے ہو گئے، ان کو روزہ رکھنا فرض کب ہو رہا. گھر میں عورتیں روزہ رکھنی ہی نہ کری. کام ہے نا، خود بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں گے، جن پہ روزے فرض نہیں ان کو عادت ڈالو. جن پہ روزے فرض ہو گئے ان کی تیاری کروا کے ان کو روزے رکھو، تلقین کرو، سختی کرو اگر روزے نہ رکھے، جیسے نماز کے لیے حدیث میں الفاظ ہے، سختی کرو کہ روزہ رکھے ہو اگر بالغ ہو جائے ٹھیک ہے. اور اسی طرح روزے کو صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وہ کام روزے کے اندر نہ کرے جس سے منع کیا گیا، ہر وہ کام کرے جسے کرنے کا حکم ہے. تو انشاءاللہ روزے کا ہم کو فائدہ ملے گا، اور روزہ ہم کو وہ چیز دے گا جس کی تقوی اختیار ہوتی ہے. تقوی آنے کے بعد زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو پہلا کام روزہ رکھنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے رمضان کے اندر. دوسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام ہے تلاوت قرآن. چونکہ رمضان کا بہت گہرا تعلق تلاوت قرآن سے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان و مہینہ تھا جس میں قرآن نزول ہوا. کس لیے ہوا؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور اللہ نے اس کو فرق کرنے والی کتاب بنایا، فرقان بنایا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان میں نازل ہوا ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا ہے. اب جن کو نہیں آتا قرآن پڑھنا
رمضان کو غنیمت جان کے سیکھنا شروع کر. جن کو آتا ہے پڑھنا اور اچھا پڑھنے کی کوشش کرے, تجوید وغیرہ جو بھی اس کو علوم اور فن ہوتے وہ سیکھنے کی کوشش کرے, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کا ہوگا. اور بہت اچھی تلاوت آپ کرتے ہیں تو اچھی قرات سیکھنے کی کوشش کرے, وہ بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں تو قرآن کو اب سمجھنے کے مرحلے میں شروع ہو جائے. ابھی پڑھنے کا مرحلہ مطلب ریڈنگ کا ہے تو پھر اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو تو سمجھنے کا مرحلہ شروع, جس میں تفسیر اٹھا کے آپ پڑھیں. کون سی تفسیر پڑھنا ہے آپ کی مرضی, بس پڑھنا شروع کرے. میں تو یہ چاہوں گا جو پڑھنا چاہتے ہیں اسٹارٹ لو, شروعات کو, تو قرآن کو پڑھنے والا بنوں گا اور میں سمجھنے والا بنوں گا. یہ اصل چیز ہے. کیونکہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق قرآن سے یاد رکھیں. کیوں تو رمضان کب نازل ہونا شروع ہوا, تو قرآن کب نازل ہونا چل ہوا, رمضان کے مہینے میں شب قدر سے نازل ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال جتنا قرآن آپ پر رمضان تک نازل ہوتا اس پورے قرآن کو رمضان میں آپ تلاوت کرتے. آخری سال زندگی کا آپ کا اس میں آپ نے دن کو تلاوت کی, مطلب جبرائیل علیہ السلام کو آپ سنایا کرتے. ہر رمضان جتنا کم اترتا تھا قرآن اتنا سناتے تھے. آخری رمضان آپ نے 2 مرتبہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کو پورا سنایا. تو یہ قرآن ختم کیا کرتے تھے آپ, یہ جب تک جو قرآن اترا تھا اتنا ختم کیا کرتے. ہمارا بھی معمول اس لیے میں نے شروع میں تھا کہ رمضان میں ہم طے کر لیں قرآن کو پڑھنے کا معمول. آج کل جو نئے قرآن آتے ہیں نا, جو نسخے آ رہے ہیں, وہ ایگزیکٹلی 600 صفحات کے ہوتے ہیں. اس کو چھاپا ہی ایسا گیا کہ ہر پارا ایک نئے پیج سے چالو ہو جاتا ہے اور 600 صفحات پر مشتمل ہے. 600 صفحات بولے تو ایک پیج کو اٹھا لے تو 1 اور 2 ایسا ہو جاتا ہے, ایسے 600. اور اگر اس کو ایک بنائیں آپ تو 300 پیج ہی ہوتے. تو ایک پارا جو ہوتا ہے وہ 20 پیج میں ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کو کتنا آسان ہے نا, 10 پیج پڑھے مطلب آدھا پارا, 5 پیج ہو گئے مطلب پاؤ پارا. تو رمضان نے اب طے کرنے کتنا پڑھنا ہے, پاؤ پارا, آدھا پارا, 1 پارا. یہ اللہ نے توفیق دی تو اس سے زیادہ جو کچھ کر سکتے, لیکن کرو, عادت شروع کر دو. اس بہت اہم ہے قرآن کا پڑھنا رمضان کے اندر, کیونکہ اسی مہینے میں تو شروع ہوا نازل ہونا ہے. بڑی اہم چیز ہے. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے, تلاوت قرآن کو کرنا, کثرت سے کرنا ہے. تلاوت کے ساتھ ساتھ چلو آپ کو اور موقع مل رہا ہے, کیونکہ رمضان ہے اس لیے میں صرف تلاوت تک روک رہا ہوں, لیکن رمضان کے بعد آپ کو عادت بن جانا چاہیے کہ رمضان بھر قرآن تلاوت کیا تو بعد رمضان اس کو سمجھنا شروع کروں گا. اور کم از کم ایسا ہو کہ 1 سال میں ایک بار ایک ترجمہ تو ہم ختم کریں, ایک قرآن بھی ختم کرے اور ایک ترجمہ بھی ختم کرے, اور کوشش کرے کوئی نہ کوئی تفسیر کی طرف بڑے ترجمہ ختم کرنے کے بعد. آپ سمجھ, پہلے کے لوگ بہت زیادہ ریڈ کرتے تھے, اتنا پڑھتے تھے. میں نے تو ایسے بھی لوگوں سے ملا جو کئی تفسیریں پڑھے ہوئے تھے اپنی زندگی. اب تفسیر بولے تو مذاق نہیں ہوتا ہے. ابن کثیر لے تو 5 جلدیں ہے نا, اور بھی دیگر تفاسیر اگر ہم اٹھائیں گے, معرف القرآن کئی جلدیں 8 جلدیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی اٹھائیں گے مختلف تفاسیر, آپ کو کہیں کی والیومز ملیں گے. تو کہیں کی والیومز لوگ پڑھے ہوئے ہوتے تھے, اس لیے ان کی زندگیاں الگ تھی. اب سمجھ رہے آپ, چاہے وہ جس مکتب فکر سے تھے, جس مسلک سے, جس جماعت سے تھے, پڑھتے تھے, لیکن سب ریڈنگ کا سب کو شوق تھا. اب آج تو اور ایسا ہو گیا ریڈنگ کی شوق نہیں لوگوں, کچھ بھی نہیں پڑھتے. ابھی جو بھی بولے سنا دو, بولتے سنا دو نا, ویڈیو بھیج دو نا. ارے ویسا نہیں ہوتا. اٹھ کے پڑھنے کی جو عادت ہے, یہ عادت بہت اہم عادت ہے, یاد رکھیے. اس سے آپ کا ذہن کھلتا ہے. اور اللہ کی ویسے تو عام بات ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے, لیکن قرآن کے پڑھنے سے تو کتنے فوائد ہوں گے. آپ سب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر ذہن کھلنے کے علاوہ زندگی میں برکت, مال و دولت میں برکت ہے نا, علم و ہنر کے اندر برکت, زندگی کے اندر کم وقت میں زیادہ کام کرنے کے اعتبار سے برکت, اور کئی فائدے ہیں قرآن کی تلاوت. ابھی طے کر لو. جیسے ہم نے کہا کہ وہ اپنا روٹین بنا رہے ہیں ہم لوگ, رمضان سے پہلے کیا کیا کرنا ہے, اس میں یہ بھی شامل کرنا کہ کتنے پیجز کے حساب سے کتنے پارے ختم کرنا ہے. ترجمے سے پڑھیں گے یا خالی ابھی تلاوت کریں گے, بعد رمضان ترجمہ بھی کھولیں گے, جو بھی آپ کی پلاننگ ہے اس پلاننگ کو اپنے پاس رکھو اور اس کے اعتبار سے عمل کرو. یہ بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات. اچھا جان لو, قرآن جا کے سنتے ہیں نمازوں میں, وہاں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ واقعی وہ قرآن کو سنا جائے. وہاں بھی ایسا رہتا, ارے امام صاحب 1 گھنٹہ بہت ہو جا رہا نا, شارٹ کرو. امام صاحب بولتا ٹھیک ہے پھر, اور 20% اسپیڈ بڑھ جائیں گی کل سے, 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. لیکن اب سوال ہی سنے کیسے آئیں گا, اس میں پڑھا تو زیادہ ہے. اب پرابلم پہ مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں نہیں عربی. تو ایک جس کی زبان ہے وہ پھر بھی شاید تیز میں لہن میں سمجھ بھی جائے, ہم کو تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا سمجھ میں نہیں آ رہی تو تھوڑا سا سنے تو آنا, اب اتنے تیز میں سنے بھی نہیں آ رہی.
جس کی زبان مادری زبان کوئی چیز ہوتی ہے، اردو اگر میں تیزی بولوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن اگر یہ ساؤتھ انڈین میں لیکچر دو تو بہت سلو سلو دینا پڑتا، چونکہ ان کی مادری زبان میں تھوڑا ٹائم لگتا سمجھنے کو۔ قرآن کا ویسے الفاظ ہم کو نہیں سمجھتے، اس کی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس کو جانتے ہیں لینگویج۔ اب 1 گھنٹے میں ختم ہو رہا، 2 گھنٹے میں ختم ہو رہا، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سمجھ میں تو دور کیا تو سنے بھی کیسا آئے گا صحیح سے کیسا ہوگا آپ سب؟ تو تلاوت قرآن طے کر لو، جو سنیں گے وہ الگ کی بات ہے نماز میں، لیکن ابھی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، خود سے نہیں آتا تو سیکھو، شرم کی بات بالکل نہیں ہے۔ قرآن نہیں آتا، اس کو سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ارے مجھے اب تک نہیں آ رہا، کوئی برا نہیں بولے گا۔ بری بات تو تب ہے جب خود سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے، اور بری بات تب ہوں گی اللہ ہم پر رحم کرے کہ ہم مر جائے سے، یہ برا ہوگا۔ سیکھنے میں کوئی برائی نہیں، کبھی بھی زندگی کی مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھیں گا، آپ کو اجر ملے گا۔ تو دوسرا تلاوت قرآن روزے کے بعد جو ہم کو کثرت سے کریں۔ تیسرا کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ تیسرا اس مہینے میں ایک بڑا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا معلوم؟ ایک رات آتی ہے اس مہینے میں، اب یہ بھی قرآن میں، اس لیے ہم پہلے قرآن میں پہلے ہم نے آیت دیکھ لی روزے کے تعلق سے، آیت قرآن اب دیکھ لی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس رات کے تعلق، شب قدر کے تعلق، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا چیز وہ سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ لیلۃ القدر، سمجھ رہے آپ؟ تو لیلۃ القدر کو پانا ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو لیلۃ القدر بہت افضل رات ہے، یاد رکھیں۔ اچھا اس کی کیوں دی گئی، اس کے بارے میں کچھ روایتیں آتی ہے، سند میں اختلاف ہے لیکن تفسیر میں روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ صحابہ نے ایک راہب کا واقعہ سنا، اور 80 سال تک اس نے جو اللہ سے مغفرت طلب کی، تو ایسے واقعہ ہے، تو ان کو تعجب ہوا، اس کی عمر اتنی تھی بول کر اس نہیں کر پایا نا، 80 سال یہ 80 سال یہ، ہم لوگوں کو بڑا تو چھوٹی چھوٹی، ہم کیسا کریں گے؟ تو جب اللہ رب العزت نے پھر یہ رات ہم کو نواز دی، چونکہ 1000 مہینے کو اگر آپ حساب لگا لے تو وہ ہوتا ہے 63 سال 4 مہینے اپروکسیمیٹلی، ایگزیکٹلی اندازہ سے قریب کہ تو 83.33 ہوتا ہے، 83.33، تو اس سے موڑ رہا ہوں گے 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے یہ رات کی عبادت۔ کسی نے ایک پانی اور اس میں عبادت کر لی تو کتنا اجر ملا؟ 83 سال، موٹا حساب 80 سال ہی لے لو، چل 2 راتیں پالی آپ کے حیات اور زندگی میں تو کتنا اجر پا سکتا؟ 160 سال، 10 راتیں پالی تو 800 سال، زندگی بھی نہیں ہوتی، 80 بھی نہیں ہو رہی زندگی، تو یہ 800 کا حساب بہت بڑا ہوگا۔ اور ہر آدمی بالغ ہو کے اگر وہ 40-45 سال کا ہے نا تو اس کو 30 راتوں مل جاتی، 30 سے 35 رات۔ کیوں ہم گنوا رہے اس راتوں؟ رات جگہوں میں جاگ جاگ کے راتیں جاگی جا رہی ہے، شادیوں میں جاگ جاگ کے وہ کیا جا رہا ہے، بیمار ہو جائے تو رات رات بھر جا کرے، بچے کی تکلیف وغیرہ تو رات رات بھر جاگ رہے ہے نا، دوست وغیرہ گھر میں کوئی مصیبت پریشان رات رات بھر جاگ رہے، تو عبادت کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ 5 ہی راتیں، کتنی راتیں منانا ہے ہم کو؟ یہ جا کے 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج مطہرات کو، مطلب اپنی بیویوں کو اٹھایا کرتے پوری 10 راتیں، چلو 10 کو چھوڑ دو، لیکن ہم کو آخری عشرے کی 5 راتیں اس میں کم از کم جاگنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ بتا دی گئی تھی قدر کب ہے، آپ آئے تھے لوگوں کو بیان کرنے، لیکن بعد میں کیا ہو، 2 لوگوں میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اور آپ سے وہ تاریخ ڈیٹ اٹھا لی گئی۔ اب آپ نے کہا کہ اس کو مہینے میں تلاش کرو، ایک روایت میں تھا، پھر ایک روایت نے فرمایا اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور جو آخری بات ہم کو ملتی ہے ادھر کی روایت میں، وہی آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو، مطلب آخری عشرے کی تاخ راتوں، مطلب 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اب پہلے تو ہم نے طے کر لیا انڈیا پاکستان میں کہ ہم کو رات مل گئی شب قدر، صحابہ وغیرہ تلاش کر رہے تھے پوری زندگی، لیکن ہم کو مل گئی، وہ کون سی رات؟ 27 کی فکس۔ اچھا چلو 27 بھی جا گئے، چونکہ یہ بھی ایک رات ہے، سوال یہ کیسے منا رہے اس کو، یہ بتاؤ کیسے منا رہے؟ چلو کل آج شب قدر، پھر اورنگ آباد میں جب کھانا کھائیں گے، شب قدر سے اورنگ آباد کے کھانے کیا کل؟ ابھی شب قدر ہے تو آج شاپنگ کریں گے، چونکہ آج کی شاپنگ 1000 مہینوں کی شاپنگ سے افضل ہے، تو اب آج آتے ہیں شاپنگ کر لی۔ یہ بھی ہو رہا ہے شہروں میں، تو اور بس یہ حال ہے کہ لوگوں توا اسپاٹ پہ نمبر لگائے کھڑے، تو اگر عشاء کے بعد نمبر لگ رہا تو شہر تک کھانا مل رہا، پاگلوں کو یہ سارا چلا کے نہیں، وہاں کا ضروری ہے نا کھانا شب قدر میں، وہ توا اسپاٹ پہ کھانا، یہ سب ہو رہا ہے۔ رات کب سے شروع ہوتی مجھے بتاؤ؟ مغرب سے۔ کب ختم ہوتی ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، مطلب شہر کا آخری وقت فجر کا ابتدا ہے، فجر، تو مغرب سے آپ کو اتنا مل رہا ہے۔ کیسے منانا ہے شب قدر کو ہم کو؟
ہم کو منانا ہے سب سے پہلے تو مغرب سے شروع ہو رہا ہے، مغرب کو نوافل میں اضافہ کرنا، پھر کھانا وغیرہ کے لیے گھر آ جائیے، اس کے بعد پھر پہنچ جائیے عشاء میں، پھر عشاء ہے تراویح وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد وتر کو مت پڑھیے، اس لیے کہ پھر آپ رات میں اور نمازیں اضافہ کیجیے نا، کیونکہ اور کام ہی ہے والی رات۔ اس کے علاوہ اذکار کا اہتمام کیجیے، اس کے علاوہ استغفار خاص طور سے کیجیے، چونکہ اسحار سحر کا استغفار بڑا افضل ہے، ٹھیک، استغفار کی کثرت کیجیے۔ اسی رات کی خاص دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ اس رات صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، اس رات توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تلاوت قرآن کیجیے، یہ سب کرنے والے آپ، تو یہ بڑی افضل رات ہے، تو اس کو منانا ہے، اس میں جاگنا ہے، اس کو انگلش میں بولتے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اب جہاں منانا نہیں ہے وہاں منائی جا رہی ہے، جہاں منانا ہے وہاں سو کے منا رہے، کیا عجیب بات، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو 27 بھی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن 27 ہی نہیں، اچھا 27 کو جا کے پورے نشانیاں فٹ کر لیتا ہوں آج ہی رات کی، جب تک کمپیر نہیں کریں گے اس کو معلوم گا 27 ہے، 21 بھی گزری ہے نا، 23 کے بارے میں بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے، 25 کے تعلق سے بھی آتا ہے۔ جیسا ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ اس رات کی کیا خصوصیت ہوں گے، تو اس رات کا بارش، اور وہ کہتے ہیں میں 21 کی رات نماز پڑھ رہا تھا، بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ کھجور کی چھت تھی، پانی گرا، اور جب میں سجدہ جا کر رہا تھا نا تو ریت کے اندر پانی جمع ہو جاتا، تو یا تھوڑا کیچڑ جو بن جاتا وہ لگا۔ 21 کے بارے میں بھی باتیں ملتی ہیں، 23 کے بارے میں بھی نشانیاں ملتی ہوں، 27 کے بارے میں ملتی ہوں۔ تو کچھ علماء نے لکھا اگر ایک سال اس کی نشانیاں ایک رات میں آتی ہے تو اگلے سال دوسرے میں آتی ہے، مطلب یہ رات گھومتی بھی ہے، جو بھی ہے لیکن 5 میں سے کوئی ایک ہے، اس کی پلاننگ کرو ابھی سے۔ بزنس کی وجہ سے مشکل ہو سکتی، جاب کی وجہ سے مشکل ہو سکتی، کاروبار کی وجہ سے مشکل ہو سکتی، پلاننگ کرو کہ کاروبار کو شفٹ کر کے میں آج یہ 5 رات میں جاؤں گا تو صبح سوؤں گا نا، آپ کو آدمی روبوٹ تو نہیں رات میں بھی جائیں گا، دن صبح فجر میں اب زور میں ملیں گے، اب یہ 5 دن تو اب نہیں آئیں گے، یا چھٹی ڈال سکتے ہیں تو ہاف ڈیز ڈال دو، نہیں یہ چھٹی لے سکتے تو چھٹی لے لو نا۔ آخر یہ تو یہ واقعی میں یہ وہ چیزیں جن کے لیے ہم قربانیاں دے، ہے نا، شادی کے لیے چھٹی، سالی صاحبہ کے گھر جانے کے لیے چھٹی، سسرال جانے کے لیے چھٹی، یہ چھٹی ہے سب۔ بہرحال کوشش کرے تو کیا کرنا ہے ہم کو، شمع قدر کو پانا ہے اور منانا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے رمضان کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے واعظ کیا، نصیحت کی، ان کا دیکھو جو تم پر مہینہ آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کہہ سکتے ہیں وہ شخص بد نصیب ہے جو شب قدر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا۔ تو با نصیب بنیے، بد نصیب بن نصیب والے بنیے، اللہ نے موقع دیا ہے فائدہ اٹھا لیجیے۔ یہ ہے اس رات کو خصوصیت، اور اس رات کا فائدہ کیا ہے، اس رات کا اگر آپ قیام کر لیں، اس میں آپ کو راضی کر دے تو یہ رات آپ کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے، سمجھ رہے؟ یہ کرنا ہے، اس میں شاپنگ وغیرہ سب چلتی رہیں گی زندگی بھر، یہ رات اس کے لیے نہیں، یہ کرنا۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام یہ یاد رکھیں کہ اس مہینے میں اتنی توبہ استغفار کرنا ہے کہ اپنے لیے آخرت میں مغفرت کر لینا اس مہینے کی وجہ سے، اس مہینے کو ذریعہ بنا۔